بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے، کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا۔ اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مکتبہ فکر کی حفاظت کرنے کے لیے، اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں۔ تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معاذ اللہ استغفر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائیو، میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ، پھر اہل تشیع کے ساتھ۔ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں، جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں، اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے۔ میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بات چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ خراب کر دیا۔ جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور سارا تانا بانا اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس مال کی محبت نے ہی لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ مال کی محبت ہے، اور میں پھر وہی بات کروں گا، شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ سے تو حق بات نہیں بتا رہے۔ ایک بریلوی مکتبہ فکر یا دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعے کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، تو مسجد کمیٹی 2 منٹ میں اس کو فارغ کر دے گی۔ اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا کیسے حق بات کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے، کیوں اپنے ثواب میں کمی کرتے ہو؟ اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے۔ ہمیں تو پگڑی بھی باندھنی چاہیے، ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے، کم از کم ٹوپی رکھنی چاہیے۔ تو لوگ کہیں گے یہ تو بریلویوں والی باتیں شروع کر دی۔ اسی طریقے سے ایک اہل تشیع کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی، مولا سے مراد محبوب، جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مشکل کشا تو نہیں کہہ رہے ہوتے مولانا فلاں، ہمارے دلی محبوب۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود سیدنا ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیعت کر لی، تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں، ناپاک زبانیں خلفائے راشدین کے بارے میں کھولتے ہو۔ تو کہیں گے لوڈی یہ تو پاگل ہو گیا، تو گیا، یہ تو کام سے گیا، کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی۔ یہ سارا کچھ تانا بانا دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے۔ کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے۔ جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے۔ یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں، یہ خبر ہے۔ اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ خبر ہے، نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں۔ حکم کیا ہے؟ قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے۔ صرف سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ
ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے۔ پھر کیٹیگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اثنا عشری کہے یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہے، اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن یہ بھی اوائڈ کی جائے۔ کیوں؟ سورۃ الحج پڑھ لیں، آخری رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا، اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا، صفت کے طور پہ نہیں آیا۔ باقی جگہوں پر آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر مسلم کا مطلب ہے فرمانبردار بننا، لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، مسلمان۔ اب یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، عربی میں مسلم، انگلش میں مسلم، اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آ سکے، لیکن جب فرقے گھسیں گے پھر یہ باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جائیں گی۔ میں یہاں وہی بات کروں گا، بڑی ننگی بات، بڑی اریاں اور نیکڈ بات، کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے۔ سیدھی سی بات ہے، سچی سی۔ اگر ہم میں سے یہاں جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے، ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے ہم لوگ، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم قادیانی ہوتے۔ ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی 100% حق پر ہوں، ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو، مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا، قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لعنت کی گئی ہے، یہود و نصارہ کے علماء پر، کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اتنی عجیب و غریب احادیث، وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کہیں ہم پر یہ جرم نہ آ جائے کہ ہم نے حق چھپایا۔ کتمان حق کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا، فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے ہیں۔ فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ وہ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے۔ یہ 3 آیات۔ اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے۔ یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتویٰ بازی کرتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے، اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے
پھر فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے، اللہ کو نہیں پتا یہ بات. وہ کیوں فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا ہے. یہ صفت کے طور پر نہیں آیا، یہاں پر نام کے طور پر آیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا؟ تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں، مقصد یہ نہیں ہوتا. لیکن بھائیو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتویٰ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے؟ کہیں موجود نہیں ہے. ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منہج سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس منہج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرک اور بدعتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علی الاعلان، یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں. جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں، اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں. یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے، اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں. اب مجھے ضمناً یہ بات میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی چلتے چلتے. صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں. خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے خطرناک نہیں، جن کو سمجھ آ چکی ہے. یہاں جتنے 100-150 لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا. جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے. صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چیپٹر میں باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، ان کے گھر میں محصور کر دیا. اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے، یہ بھی بڑا جھوٹا پراپوگنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے، مسلمان تھے، ایمان والے لوگ تھے، بس ان کو بھی غلطی لگ گئی تھی تعویل کی. تو ہے مسلمان تھے، مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھاتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو، برائی کا وبال ان پر ہوگا. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو. یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں. اور فرمایا انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، مسلمان تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. بالکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی. اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہو گئے، ان کی تعویل کی غلطی تھی. تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا. اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. اگر کوئی صحابہ کی بات کرنی شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا. اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا. یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں. کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو کہتے ہیں تو وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے. اب یہ قرآن وہابیوں نے لکھا ہوا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے
اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بخاری مسلم کا رد کریں، میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفا 204 ہجری، جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری، ان کے بھی استاد ہیں۔ ان کے عربی کے شعر اس سارے ایشو کو کل کر دیتے ہیں، جو صحیح سند کے ساتھ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری، ان کے شاگرد خاص حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشعار کو نقل کیا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، عربی کے اشعار، کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں۔ اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں، الحمدللہ۔ میری پیدائش بھائیوں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی، اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر 30-31 سال تک میں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا، انہی کی کتابیں پڑھی، انہی کے علماء سے مسائل پوچھے، اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر، اسی دوران، اور وہ یہ قرآن پاک، اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا۔ چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں، اور کہیں پر موجود ہوں، ضعیف قصہ کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر، لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے۔ پریشانی لگ گئی، آہستہ آہستہ تحقیق کی، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا، ان کے علماء سے ملے، اس کے بعد اہل تشیع کے ساتھ، اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو پازیٹو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسپٹ کرتا ہوں، اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے، بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث، سب کے جو مشہور جماعتیں ہیں۔ یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں، رائے ونڈ والے، دعوت اسلامی کے تو میرے خیال 10-11 کے قریب کیے، اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا، ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آیا ہوں، لہٰذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپیرینس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے۔ ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر، تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مکتبہ فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں، وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں۔ یہ اکثر سننے کو ملتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر، تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں، تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے؟ یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ اس شیطانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے، پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے، نہ کہ ڈگری کے اوپر۔ مثلا 5ویں کلاس کا سٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، تو اب عالم صاحب کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس 5ویں کلاس کے سٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے؟
بتائیں, آیت پڑھنی چاہیے. اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہ نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی, تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں؟ عالم تو چھوڑ دیں, مسلمان بھی نہیں رہیں گے, قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا, وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے. دوسری بات, اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے, ڈکشنری از آلویز اتھارٹی, بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ, یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی. ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں اور ایک PhD انگلش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ ہیں, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائیں گے. تو اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی PhD کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی, تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو. تیسرا اصولی جواب کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو. شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا, نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو. مجھے کم از کم شیطان جتنا بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر. بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی. اس کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا, لیکن اس نے بات سچی کی ہے. واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو, اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ بھائی اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے اس کی ڈگری نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھیں. چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے. تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے, باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے. یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے؟ نہیں, بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے. ان کو تو عربی آتی ہے, ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے, عربی کوئی نہیں آتی. قرآن پاک سامنے رکھ کے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آدھے سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. یہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیا ہوا انہوں نے. وہ دورہ قرآن اور دورہ حدیث ہی ہوتا ہے آخری سالوں میں, پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے. بہرحال جس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے, تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے, کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں؟ پھر یہی مسئلہ ہے. اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے, بریلوی احمد رضا بریلوی صاحب کا, پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے, دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے, اہل حدیث جو ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے, اہل تشیع جو ہے وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے, اپنے ترجمے تو مانے نا. اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں, آپ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہ گیا کہ یہ اپنی طرف سے ترجمے کرتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلاں عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے. اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے. ان کے بارے میں تو اتنی زبان کھول کر کامنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے.
शैतान से कम टाइटल नहीं देते। हस्सामुल हरमैन पढ़े अहमद रज़ा बरेलवी साहब की, उन्होंने देवबंद के उलमा को लिखा है कि ये शैतान के दुम छले हैं। और उसके जवाब में जब देवबंदियों ने किताब लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद 1906 के अंदर, हस्सामुल हरमैन 1905 में लिखी गई, 1906 में, उसमें 35 उलमा देवबंद ने साइन किए, जिनमें अशरफी थानवी साहब भी शामिल है। और उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद रज़ा बरेलवी साहब और इनके सारे पैरोकार ये शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। ये है डिग्रियों का हाल। उनको उस वक्त अहमद रज़ा बरेलवी साहब का इल्म नजर नहीं आया, जो उस वक्त के सूफी हरमैन के जो उलमा थे, कई उलमा ने उनको 14वीं सदी का मुजद्दिद डिक्लेयर कर दिया था उस वक्त अहमद रज़ा बरेलवी साहब को। इनको भी पता है, लेकिन उस वक्त उनको वो नहीं नजर आया, क्योंकि अपने उलमा को मानना दूसरों को मानता ही नहीं है। तो ये डिग्री शिग्री वाले सिर्फ बने, आप डिग्री भी लेकर आ गए तो तब ये कहेंगे आपने हमारे मकतबे फिक्र की डिग्री नहीं ली है। और अगर इनके मकतबे फिक्र की डिग्री होगी और आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो कहेंगे डिग्री ते पढ़ी सी ने, पढ़ा तो है सी, पर बाद ही दिमाग खराब हो गया था। यानी पढ़ा तो इसने हमसे ही है, लेकिन बाद में इसका दिमाग चल गया। तो इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? कि ये वो इनको पंजाबी में जो मुहावरा बोला जाता है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इनका मकसद ये नहीं है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और दूसरा मुहावरा जो है, दिल बेईमान ते हुजता टेर। अगर किसी के दिल में बेईमानी घुस चुकी हुई है, उसके लिए दलाइल बहुत ज्यादा है, वो तो फिर किताबुल्लाह को भी नहीं मानेगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो इनका असल मकसद जो है, असल जो इनका मसला है वो यही है कि ये अपने बुजुर्गों के अलावा, अपने उलमा के अलावा किसी की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और अभी रिसेंटली जो ये वाकया हुआ है, ये तो पूरी दुनिया में, पुरानी किताबों को तो ये जान छुड़ा लेंगे, पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा है कि एक देवबंदी आलिम जो हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े एक सियासी लीडर भी हैं, फजलुर रहमान साहब, उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो कि बरेलवी मकतब फिक्र के आलिम हैं, उनको टीवी पर कहा है कि ये ताहिरुल पादरी हैं, ताहिरुल कादरी नहीं है। उनको नहीं नजर आया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पीएचडी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए इस्लामियात के वो टॉपर हैं, और अहदीस की उनकी कई किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं। इतने बड़े लेवल का एक आलिम है अपने मकतब फिक्र का, उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो उनको ताहिरुल पादरी कह रहे हैं और कहते हैं ये मुसलमानों का जे सालक है जो ईसाई है। तो ये मसला इनका कुछ और है, मसला है फिरका वारियत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब तक बरेलवी मकतब फिक्र के चूंकि आलिम है, जब तक वो हमारी रूहत हलाल कमेटी के चेयरमैन है, पेशावर के देवबंदियों ने चांद को गलत ही कहना है। हां, उनके देवबंदियों में से कोई आलिम ला के बिठा देंगे इस सीट के ऊपर, फिर हो सकता है बरेलवी चांद को गलत कहना शुरू कर दें। ये सारी की सारी गेम जो है फिरका वारियत की लानत चल रही है। वो इंशाल्लाह मैं मसला नंबर 72 2 हफ्ते बाद बयान करूंगा कि सारी गेम कैसे चल रही है। तो यहां पर मैं दो नंगे जुमले बोलने लगा हूं, ये दो जुमले याद रखिएगा। नंबर 1, भाइयों, कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि हम कादियानियों के घर नहीं पैदा हुए। अगर हमारे मां बाप कादियानी होते, हम डेफिनेटली कादियानी होते। अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कादियानियों के घर पैदा होते तो इनके नजदीक कादियानी मुसलमान और गैर कादियानी काफिर होते। अगर तारिक जमील साहब जो तबलीगी जमात के हैं, ये कादियानियों के घर पैदा होते तो इनके नजदीक तबलीगी जमात वाले गैर मुस्लिम और कादियानी मुसलमान होते। इसी तरीके से अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब अगर कादियानियों के घर पैदा होते तो इनके नजदीक कादियानी मुसलमान होते और अहले तशय्यो काफिर होते। इसी तरीके से अहले हदीस में से हाफिज सईद साहब या साजिद मीर साहब अगर ये कादियानी के घर पैदा होते किसी, तो इनके नजदीक अहले हदीस काफिर होते। सीधी सी बात है, ये किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। और यही लोग सारे के सारे ईरान में पैदा हुए होते तो सुन्नियों को गलत समझ रहे होते और अहले तशय्यो को सही समझ रहे होते, और ईरान के उलमा यहां पैदा हुए होते तो अहले सुन्नत को सही समझ रहे होते, उनको गलत समझ रहे होते। ये टोटल गेम चल रही है। जिस घर में पैदा होते हैं, जिस मोहल्ले की मस्जिद में पैदा होते हैं, उसके पास उसके साथ इनकी अटैचमेंट है। ये इनकी तहकीक है जो ये कहते हैं इतने बड़े बड़े उलमा पागल हैं। तहकीक उनकी असल में ये है कि उन्होंने आग कहां पर खोली होती है। हमारे जैसे लोग बहुत कम है जो रिवर्ट होके आते हैं, और जब वो आते हैं वो फिर हक बात करते हैं, फिर वो किसी मकतब फिक्र का ख्याल नहीं रखते। तो ये कादियानी वाला मसला। और दूसरा कि अगर सिर्फ डिग्री दलील हो किसी बंदे के आलिम होने की,
تو بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو 8 سال میں درس نظامی کرتے ہیں، اور اہل تشیع کے علماء قم یونیورسٹی ایران سے 17 سال میں عالم بن کے آتے ہیں. تو پھر 17 سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا، 8 سال والے کو نہیں ماننا چاہیے. نہیں ان کو تو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا. ان سے پوچھیں گے کہ جی ان کو ہمارے علماء نے گمراہ قرار دے دیا. تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو 17 سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے، پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ، تو بات وہیں پر آئے گی. یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے بھائیو، اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے، اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا. بالکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا، دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارغ کر دیا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے علماء نے ان کو فارغ کر دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی. تو کیا ایک قادیانی کا یہ عذر قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو قادیانیوں پہ نہ رکیں، اپنے اوپر بھی لائیں نا. ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پہ ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو، میں نے تمام مکاتب فکر کو سٹڈی کیا ہے اور علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہے، اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مکتب فکر میں موجود ہے. شر کی بھی کمی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی. جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا. یہ آج جو یہ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ مسئلہ تو بھائی بتائیں گے، مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے. ایک بریلوی اور دیوبندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعے کے خطبے میں، انہوں نے کہنا یہ تو فارغ ہو گیا. ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندہ سے کوئی شخص ننگے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے، تو کمیٹی نے کہنا جناب یہ تو بریلویوں کی گلاں شروع کرتی ہیں انہوں نے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. چاہے جائے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیا کسی سنی نے. تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ، اور اس میں میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ اور 35 منٹ کی گفتگو ہے. قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے، اور پرٹیکولر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں، دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں. کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا، دنیا کے معاملے میں نہیں ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں. آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دائیں ٹخنے میں درد ہے، اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ کہے جی ٹخنے میں آپ کے درد ہے، لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی. تو آپ کو اسپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی. آپ کہیں گے یار عقل کو تو نے کتوں ڈگری کی تھی ہو، تو درد میرا ٹخنے میں اور تو کہہ رہا آنکھ نکالنی پڑے گی. تو پھر دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، 2-3 سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا. تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی اسپیشلسٹ اتنے بڑے بزرگ، کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹر ہی اہل علم ہے نا. مولوی کو تو انگریزی بھی نہیں آتی، وہ تو ابھی تک اس چکر سے باہر نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اس کو تو بیچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے. ایک جیولوجی کا مسئلہ جیولوجسٹ بتائے گا، ایمبرولوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا. یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشوز کو ریزالو کرے گی. یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھائی نہیں 2-3 سے مشورہ کرو. تو
تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مکتب فکر سے ٹکراتی ہے تو 3-4 علماء سے پوچھیں, ان کو کہ کتابیں دکھائیں, کتابیں کیا کہتی ہیں, اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں, پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تسمیاں اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو, اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہو, لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو, خود تو جانا ہے دوزخ میں تم نے, ان اعمال کے سبب ہمیں نہ گھسیٹو, والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا, یہ میری بات پلے باندھ لیں. الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں, اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن, کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس آف انکم دین بنانا ہے, اس سے 1 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البقیع میں مدفن نصیب کرے. یہ وقت کبھی نہ آئے, ورنہ حق بات ضمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی والعیاذ باللہ تعالی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اسی لیے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اس محرم الحرام میں میں نے 2 گھنٹے 2 لیکچر 3 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے ہیں. ایک لیکچر تھا 55B کے نام سے, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس. اس میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیع کی بالکل ننگا کیا, کسی کا لحاظ نہیں کیا. اور دوسرا مسئلہ نمبر 66A جس میں نے اہل تشیع کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا, جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانا ہے, جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا. تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر حق بات کرے. بھائیو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے, اور 10 کمانڈمنٹس جو تورات, انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں, سورہ بنی اسرائیل میں بھی, جو ہمارا پمفلٹ بھی ریسرچ پیپر نمبر 7 چھپ چکا ہے, لیکچر کے اینڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا. اس میں 9ویں کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ آ جائے. یہ نہیں کہنا اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے, نہیں, علم خود حاصل کرنا ہے. اور یہاں پہ مجھے بات ضمن یاد آ گئی, اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں, تو ڈاکٹر تو چند ایک ہی ہوں گے, علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا. اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی. باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے, تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے؟ پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے, حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی, یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے. صحابہ بھی مکمل طور پہ پرفیکٹ عالم نہیں تھے. تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے. جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے, علم رکھنے والا. ڈگریوں والا عالم ہوگا تو اس سے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے؟ تو قرآن پاک میں 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے, جیالوجی پر, ایسٹرونومی کے اوپر, اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اوپر. یہ ساری کی ساری سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر جو آیات ہیں, تو اللہ کون سا عالم ہے جو اس کی تشریح کرے گا؟ وہ تو پھر جا کے سائنٹسٹ سے پوچھنا ہوگا. تو پرفیکٹ تو قرآن و حدیث کا کوئی بھی عالم نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا ہر عالم ہے. ہاں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے جو علم چاہیے وہ ہر مسلمان سیکھ سکتا ہے. وہ ایک ریڑی بان بھی سیکھ سکتا ہے, ایک پڑھا لکھا انسان بھی, ایک ڈاکٹر بھی, ایک انجینئر بھی اور ایک ان پڑھ بھی اتنا علم سیکھ سکتا ہے جس سے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزرنی ہے. اب یہ راکٹ سائنس ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے. اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات, اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے. کوئی بندہ یا علی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے.
اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا، اللہ ہی کو پکارے گا دعا میں۔ تو بھائیو، قرآن پاک نے توہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل، فعید عربی میں کہتے ہیں فائدے والی چیز کو، اس کا ترجمہ دل نہیں بنتا، دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے، اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں، وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں، لیکن جس کی کان، آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی۔ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں۔ نمبر ایک، ریویلڈ نالج، وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم جو اللہ انبیاء کرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو، اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج، اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم، وہ یعنی سائنس۔ قرآن صرف ان دو علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں۔ انہی کی بنیاد پہ فیصلہ۔ آگ جلاتی ہے، پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ اب قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتی، لیکن یہ ہم نے ڈیفینیٹ نالج حاصل کیا، سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیز ثابت ہوگی، یہ قرآن و سنت کی طرح ہی حجت ہے۔ قرآن نہیں کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے، قرآن و حدیث میں کوئی نہیں۔ ہاں سائنس تصدیق کر دے تو ہم مانیں گے، سائنس بھی نہیں مانتی، یہ فضول ہے، زیرو سے ضرب۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ وہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے۔ ہاں قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، وہ کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لہٰذا یہ بھی زیرو سے۔ تو اسلام وہ دین ہے جس نے توہمات سے بچا کر ڈیفینیٹ علم پر بنیاد رکھی ہے۔ اس پہ میں نے 35 منٹ کی گفتگو کی ہے، یونیک ترین گفتگو، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار۔ 35 منٹ کی گفتگو ہے، وہ اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر۔ لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی، ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا، اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے، اور وہ ڈیفینیٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا، تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا نا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو کتابوں سے کفر کرے گا، کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں، اس سے بڑا کفر ہے کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے، اگر کوئی کہے اس کو تو منافق کہا جائے گا، جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو یہود و نصارہ بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ، ان کو جھٹلا دیں گے، وہی ہوں گے دوست کی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اچھا، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے، اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، بالکل یہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ، وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ الفاظ تو وہی ہے۔ اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میری طرف سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ دیکھ لیں کون گمراہی اور بدبختی سے بچ سکتا ہے؟ جو کتاب کی پیروی۔ وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ قیامت دن امن میں ہوں گے، لیکن یہاں پر آیا فَمَنِ اتَّبَعَ
ہدایا فلا یضل ولا یشقا، تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا، جو پیروی نہیں کرے گا خود بخود بدبخت ہو جائے گا. اور قرآن میں سورہ العنکبوت کے اندر بھی آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہیں کھول دیں گے. تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے. یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اللہ نے توفیق تب دے نہیں جب آپ خود کک ماریں گے. ایمان اس دنیا کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بانٹے گا. مسلمان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب جنت گارنٹیڈ ہو گئی. ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تیسری آیت اس کانٹیکسٹ میں سورہ سبا کی آیت نمبر 50 ہے. یہ آیت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے، اور یہ آیت آپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا. آیت نمبر 50 سورہ سبا. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے نا، آپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بالفرض بقول تمہارے میں گمراہ ہوں نا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا. وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہی ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں یہ دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے. میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں، میں اس وحی کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں اور تم گمراہ ہو. الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے. الحمدللہ. انہو سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے. اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر 71 سورہ الاحزاب، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا. الحمدللہ رب العالمین. اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں، یہ ایک پورا موضوع ہے لیکن میں اشارتاً ایک دو جملوں میں بات کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے. صحیح مسلم کھول کر دیکھیں، ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام یہ نئے کام گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، مسند امام احمد میں مکمل. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے. 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ 50 آیات سے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے. اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا جو اختلاف ہے، پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے؟ ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے؟ اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ، دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں. بات یہ بھائیوں کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے، یعنی اہل سنہ اور اہل جو تشیع ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90% احادیث اخلاقیات کے اوپر، فضائل کے اوپر، معاملات کے اندر بالکل سیم ہے. 19-20 کا بھی فرق نہیں، صرف 10% پہ اختلاف ہے. تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا. پہلے جو کامن ٹرمز ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے.
اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اور بھائیوں اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ، تو اہل تشیع تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، مسلمان بھائی ہیں. تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے. تو کامن ٹرمز پہ اگر آئے تو 90% احادیث ایک جیسی ہیں. اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں، پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں. اہل تشیع کے نزدیک ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے، افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے. صحیح مسلم میں اوپر چلے 4 حدیثیں موجود ہیں اس پر، کوئی اختلاف نہیں. اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے ضد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہمیشہ اکٹھی ہیں، اور ہم نے یہ ضد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی الگ کر کے پڑھنی ہے. تو یہ وہ بغیم بینہم چل رہا ہے. اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں. بین ارکان 3 ہیں نماز کے، قیام، رکوع اور سجدہ، وہ سارے اکٹھے ہی کرتے ہیں. نمازوں کی رکعتیں ایک ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی. باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ. رفع الیدین وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت. وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان، وہ بھی کئی تابعین سے ثابت ہے. یہ ہے معاملے فروعی. مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں، وہ اس پر عمل کریں. اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں. لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر، ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں ایک کریٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان فرق ڈالتا ہے، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وصی بنایا تھا؟ تو بھائیوں بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں، انیمبیگوس ہونی چاہیے، متنازع نہ ہو اور ڈرائیوڈ معنی نہ ہو، استنباطی نہ ہو، ڈائریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا وصی بنایا. بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انیمبیگوس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا ہو. انیمبیگوس، اشارے نہیں. اشارے سیدنا ابوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں، اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں. اشاروں کو چھوڑیں، انیمبیگوس. اور یہ لاجیکلی بھی بات درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو وہ رہنمائی فراہم کرے. تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت؟ سیدنا ابوبکر صدیق زندہ ہے؟ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں زندہ، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وصی بناتے تو 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ المتوفى 110 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1322 سال گزر چکے ہیں. تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی نہیں تھے. کیوں؟ کہ ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وصی بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ بھی تو دنیا سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ کتاب اللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے.
سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی، اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے۔ یہی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن بانڈ، کامن فیکٹر کے طور پر ہے۔ پھر غدیر خم پر آ جائیں۔ غدیر خم کی حدیث بھی متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کتاب الفضائل چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225، 6226، 6227، 6228۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے اللہ کی رسی۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے۔ لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا، چاہے ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید بن معاویہ، ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور اسی پہ میرا وہ 2.5 گھنٹے کا ایکسپلوسیو لیکچر جس کو کہنا چاہیے، دھماکہ، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، ہمارے اہل سنت پاک.com کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے۔ اب غدیر خم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا، اہل بیت کے احترام کا کہا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے صحیح سند کے ساتھ، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر، ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور ساتھ آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت بھی تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے، یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو، مولا، مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دلی محبوب، جگری یار، اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے۔ اب یہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا۔ تو بھائیوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنانا ہوتا کسی کو، کسی پرسنالٹی کو، تو آپ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں۔ غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا، اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو صفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے، اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، ورنہ جو صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کتاب الحج چیپٹر میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا۔ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھینچ تان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ، اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے۔ پچھلے 82 منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے، قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا۔ تو حجۃ الوداع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی قرآن کو فرمایا۔ لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا، اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا، پلین ٹروتھ میگزین امریکہ کا، اس کے فگرز ہیں 34,000 امریکنز نے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا،
اور کلنٹن 2007 میں آیا, جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. 2050 تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس معجزے قرآن کی وجہ سے, جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا, اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے معجزوں کی وجہ سے, اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے القرآن, وہی. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اس قرآن کی وجہ سے. تو یہ ہے وسیع. لہذا یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنازع مسئلہ تھا, کنفلکٹنگ ایشو, اس کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دیا. یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 لیکچرز ہمارے اہل سنت پاک.com پہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, 2 گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور دوسرا ہے اللہ کون ہے, 1.25 گھنٹے کا, Who is Allah in the light of latest scientific research. جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے 4 سال پہلے تقریباً میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے, کہ جو 20ویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں, اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بالکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آ کے سائنٹسٹ نے دریافت کی ہیں. یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے روحانی اس کتاب کو. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور یہ آج ہمیں پتا چل رہا ہے. 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے میں 34,000 امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے. اور کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا, جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوں گے اس قرآن معجزے کی وجہ سے, الحمدللہ. اور اس پر میری پوری گفتگو ہے یوم عرفہ 1432 ہجری میں نے دی تھی, مسئلہ نمبر 54 کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی پر ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے, 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. تو بھائیو یہاں پر یہ بات میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کر دوں کہ اس قرآن پر جو روحانی خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث, یا دنیا میں جو بھی ہیں فرقے کسی بھی مکتبہ فکر کے, یا اہل تشیع ہوں, اسی کتاب کو مانتے ہیں. اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیع پر کہ وہ 40 پارے مانتے ہیں. آج تک ہم نے اہل تشیع کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھ کے دیکھا. بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے, طلحہ یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے, جس کے ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے. اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے, میں نے خود دیکھا. پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیع کا اٹھا کر دیکھیں, یہی قرآن ہے. یہ مولوی لڑا رہے ہیں, ادھر ذاکرین کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے, یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے سپاروں کو نہیں مانتے. اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. الحمدللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان, اس سے آپ سورہ اخلاص سن لیں, وہ بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا. اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں, وہ بھی یہی پڑھے گا. یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنا میں, تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن جب اس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی ہے الحمدللہ. تو یہ یونٹی ہے عربی زبان کی. تو یہ جو آج کل نئے ماڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے, عربی میں ضرورت نہیں, یہ غیر مسلم ملک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے. جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں پوری امت جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھے, ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, کسی نے کہنا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, کسی نے کچھ کہنا تھا. شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے, اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہے. کڑوی گولی, اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت.
بلکہ فرقہ واریت کی لعنت. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، جشن دیوبند کانفرنس، تاجدار بریلی کانفرنس، شان اہل حدیث کانفرنس، شان اہل تشیع کانفرنس، اس قسم کی کانفرنسز. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ خود اس بدعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. مولوی اور ان کے کٹر فالوورز، عوام نہیں، عوام تنگ آ چکی ہے. عوام کو نہیں میں بدعتی سمجھتا، مولوی الا ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہیں. تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے، عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجا تے عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا. جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے، اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے، فرقہ واریت کرے گا، بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا. لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی، اس کی تو رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب کبھی نہیں کرنے لگا. وہ کہے گا میں قرآن کی آیت کا منکر ہو جاؤں، اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں. اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 102، 103 اور اس کے بعد 105. اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں. پارہ نمبر 4 میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 4 کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم، اللہ کے فرما بردار مرنا. کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا، اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے، مسلم کے ٹائٹل سے مرنا. اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے. وہ غدیر خم کی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک 4 احادیث ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی. اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی رسی. اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ تو تھا پازیٹو انداز سمجھانے کا. ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ. وہ 2 آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے. اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 105. یہ 103 تھی، وہ 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے. یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو. کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنت والناس یہ سکھاتے ہیں. اور جی جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. تو 72 تو دوزخ میں جانے ہیں، تو ہمیں دو فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟
بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی, اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے, تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا, لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے, ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے, یہ مطلب ہے اس کا. تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, یعنی تم نہ فرقے بنانا, یہ غیبی خبر ہے. جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی, اس طرح یہ بھی خبر ہے. ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ واریت میں مت بٹو. پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے, تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا, نیم کے طور پر, اور وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم, اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا, اللہ نے انڈورس کر دیا. وفی ھذا, اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین, تمہارا اسم مسلم. اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے, یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے. اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں, قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے, ہفتے میں ایک دن, اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن. تو وہاں الفاظ ہے مسلم, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا, فرمایا مسلم. قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن. اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے, ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے, اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے, وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں. ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں. ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ زہریلے الفاظ ہیں. بالکل وہی بات, کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے, کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا, یہ تو شیعہ ہو گیا. کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے. اور کوئی کہ یعنی کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے, تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے, یہ تو اہل حدیث ہے. بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے, ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی. یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے, اگلی بات ہی نہ سنے. جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کریں اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ وہابی ہیں, تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ مت ماری جائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا, میں انتظار میں ہوں. یہ سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے, اس میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا, فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ. بل وہ آیت سن لیجئے, سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانعام آیت نمبر 159. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھیں. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں, اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں, بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر, مسجد کے دروازے پر بریلوی, دیوبندی
یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے، 100% بدعت۔ بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی، جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلویت ہے، باقی سارے خاری ہیں، اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں، پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے، اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا، جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا، باقی سارے دوزخین ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے۔ اور اس میں آخری بات میں کر دوں، یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی، یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر، میں تو خود مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں، اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت کا منہج، جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن سیرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں۔ لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا صحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے۔ فکر تھی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے، دیٹس آل۔ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا، مسجدیں الگ کر لینا، باقیوں کو کافر، گستاخ رسول، مشرک، اس طرح کے فتوے لگا کے لاگا کر دینا، یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ وہ کون سا جواب ہے؟ پھکی، پنجابی میں پھکی، فلسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم۔ جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے، اس وینم کا علاج اینٹی وینم۔ تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے۔ ان بیچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ پھکی یہ ہے، وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے، فلسفی سے، منطق سے، کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اشعار کی شکل میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے، ان کے تعارف کے اندر صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی کتابوں میں، اور امام شافعی کو پکڑ لیا، سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے۔ اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے، ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے، فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے، فلاں ہے۔ ان ساروں کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام ترمذی کے پردادا استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، یہ ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے۔ امام شافعی المتوفا 204 ہجری، ان کے اشعار صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ، میں شیعہ ہوں پھر، اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو۔ تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ؟ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافعی کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں، امام بخاری کے پردادا استاد ہیں، تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ، کیونکہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا، ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں، فقہ کے اختلاف اپنی جگہ۔
تو کہیں گے نہیں, امام شافعی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے. تو بھائیو اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے. ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو, امام ترمذی کو, امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے, وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافعی, جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے, ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھیں رافضی. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, رافضی اہل حدیث, رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی. تو پھر یہ سارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے, اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان اور سیدہ عائشہ, طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو, امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا, اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے. میں اہل حدیث ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر, جسٹ فکر. ہاں جی بھائیو, اب آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراپ سین, بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بڑی کڑوی باتیں ہیں, لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے. اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے, گھنٹوں. لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو, ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی, اور ایک موچی کو بھی, اور ایک ریڈی مان کو بھی, انشاءاللہ تعالی. اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مکاتب فکر, خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع, میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں. اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں. تو لہٰذا ان کتابوں کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ پھر خود سمجھ سکتے ہیں. جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا. تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی, حق بات کو تلاش کرنے کی, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو حق بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مکتبہ فکر کی سننی چاہیے. اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی, ان کی کتابیں بھی پڑھی, اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء, میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ فلاں عالم کی گستاخی کر دی, ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہے. ہٹ درمی کرے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو ان علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلکلی لائیو, تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ, حیران کن سٹیٹمنٹ, میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیع کو, کہ اپنے ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث, 2 نہیں 10 نہیں, ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. چیلنج. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, ضعیف حدیث دکھا دیں. اللہ اکبر, کتنا بڑا چیلنج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیف روایت بھی کوئی, ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی, وہ ہے سنن ابی داؤد کی 481 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے, یوں نہ تھوکا کرو. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی. اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں, جس نے خانہ کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا, تو بدعتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے. اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اجتہاد کیا. ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا, اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی, عام آدمی نہیں تھا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے, تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا. ایسے اماموں کو بھی ان کے گریبانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارنا, یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے, قابل نہیں ہے. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنا, فرقہ واریت کی دعوت دینا, یہ بدعت جاری کرنا, ان اماموں کو بھی اتارے نیچے. ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض اوقات غصے میں آ کر گالی گلوچ تک کر دینا, اور حرام خوریت تو الگ بات جو مولویوں سے ثابت ہو جاتی ہے. کس کس عیب کا ذکر کریں, سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے, ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے. پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فہم وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تھی وہ حدیث جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی. ہاں, صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدعت کے سامنے آئے, اور اہل بدعت وہ تھے جو مسلمان تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے, لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے مسلمان تھے اور بدعتی تھے, باغی تھے. ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ تو میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کے الٹ ملتا ہے, وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا, چیلنج ہے. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں. کوئی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے, نہ کوئی حدیث ہے. اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں, وہی بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں, اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں. کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا, کسی کو منع نہیں کرتا ہوں, آپ پڑھ لیں خیر ہے, میں نہیں پڑھتا. اور کوئی زیادہ سخت ہے, وہ کہتا ہے جی بالکل نہ پڑھیں, اکیلے پڑھ لیں. تو بھائی ایک تو آپ پہلے ہوں, آپ سارے امام ائمہ ایک ہوں, اجماع تو کریں اس مسئلے پہ. تو فتوے ہیں, فتوے ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر, خصوصاً خلفائے راشدین کے ایٹیچیوڈ پر, ان کے جو صحیح سند سے چیزیں موجود ہیں, ہم آپ کے فتووں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ علم کا میدان ہے, اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی, یہ تو علم کی. اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث ملی, اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے ضعیف. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث موجود ہے ابواب الصلاح چیپٹر میں, کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو مؤذن تھا وہ تصویب کہہ رہا تھا. تصویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئیں, یا اسی طریقے سے اذان کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابعی سے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو, اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں دیکھیں جی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے,
اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام ترمذی نے حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے, اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. امام ترمذی نے بھی لکھ دیا, امام بخاری نے بھی لکھ دیا, اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی عرب تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا, اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا. اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنن نبی داؤد میں 538 جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے, لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا. اسی روایت پہ انہوں نے بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی, لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے. اور اس روایت کے اندر ابو یحییٰ ضعیف راوی ہے جس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں, لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں. اب آ جائیے جناب اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں, اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں, جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی, یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی. دیکھیں نا ایمانداری کا تقاضا ہے, میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کیے ہیں, یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ ساری لعنت فرقہ واریت کی وجہ سے جو اس امت کی سب سے بڑی بدعت اور ناسور ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ, جس کو میں نے پچھلے 75A کے اندر 151 منٹ کی گفتگو میں 57 منٹ سے لے کے آن ورڈ 18 منٹ تک فرقہ واریت کی بدعت کو ایڈریس کیا ہے. اب وہ سن لیجئے, وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 695 کتاب الاذان چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے, یہ ہوتی ہے کہ نہیں. وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابعی المتوفا 110 ہجری کا قول جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں, کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو, اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. حسن بصری امام بخاری لے کر آئے, اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے, وہ معلق روایت لے کے آئے بغیر سند کے, لیکن اس کی سند بھی موجود ہے. امام بخاری نے اس سے رزلٹ اخذ کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے. اور ساتھ ہی 695 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں, اور مسجد نبوی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے. تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان, ہمارے امام تو آپ ہیں, اور آپ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. امام الفتنہ الفاظ ہے. ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہگار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. الفاظ ذرا سنتے جائیں, تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. قربان جاؤں سیدنا عثمان کے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی حدیث میں ہے کہ بدعتوں سے بچنا, خلفاء راشدین کو پکڑنا. اصل بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے, چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف. سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدعتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں, ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. سیدنا عثمان نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں, اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو, اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا. اللہ اکبر. ایگزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا, الحمدللہ. اور صحیح بات ہے, نیکی کا کام کر رہے ہیں. نماز میں کوئی یا علی مدد تو نہیں کہتا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کہتا. نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا, کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا. اور الحمدللہ جو خوش نصیب امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں, ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے, ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منہج کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو
کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے بعد میں تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ بغیر وضو کے پڑھائی، پتہ بھی چل گیا. وہ کہتا ہے جی اس کی نماز کا وبال اس پہ ہے. تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدعت کے والے معاملے میں بھی کہا، اور امام بخاری نے اس پر منہج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اللہ. لہذا سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. نئے نئے کاموں میں بچنا، خلفائے راشدین کو پکڑ لینا. خلفائے راشدین کو ہم نے پکڑ لیا، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدعت کی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے. اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا، امت کی جمعیت کو توڑنا، یہ بدعت ہے. خواہ وہ باغی جو سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف جو لوگ جمل میں، صفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے، یہ سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے. میں نے پچھلی دفعہ ثابت بھی کیا، اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے. واقعہ کربلا کا پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے. باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین وہ میں 75A میں کر چکا ہوں. اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے، اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدنا علی کے دور میں آئے. اس میں ڈیٹیل موجود ہے، آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو ایڈریس کروں. خوارج صحابہ کو منہ پر کہتے تھے کافر، اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. ان کی بدعت میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی. صحابہ کو کافر، یہ آج لوگ کہتے ہیں نہیں 1400 سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو صحابہ کو منہ میں کافر کہتے تھے، کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں؟ یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے. اتنے ظالم ہیں یہ. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں، لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفائے راشدین نے، سیدنا علی نے، خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا. اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں، وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے. اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچیوڈ تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر حدیث سے آنورڈ خوارج کی احادیث شروع ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہے. ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں. ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر، اور دوسری طرف کیا ہے، یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر، الزامی جواب کہ خوارج کی بدعت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا، اور انہوں نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے. لیکن سنن الکبریٰ البہیقی میں صحیح سند کے ساتھ جلد 3 اور صفحہ 122 پہ، اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں، اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد 1 صفحہ 330 کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. کہ نافع تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو امام مالک کے استاد بھی ہیں، عبداللہ بن عمر کے غلام، پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی
ایسا اثرات نظر نہیں آتے، بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، مراد یہ کہ اسلام میں کچھ عرصہ رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہی اس درجے میں آئی. وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. اللہ. تو یہ سنن الکبری البیہقی جلد 3 صفحہ 122 کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے، جبکہ خوارج مسلمانوں کو، صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے. اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے، اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے ہیں؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. مراد کیا؟ ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب، دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھنا. حی علی الصلاح اس لیے مسجد میں آؤ، میں اس کا بھی جواب دوں گا. لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں، پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا. اچھا، اب بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2152 کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدعتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدعتی کون تھا. اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدعتی قدریہ تھا، تقدیر کا منکر، اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا. سنن ابی داؤد میں 4691 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو. تو قدریہ کے بارے میں تو نص موجود ہے. ہم تو آج تقدیر کے انکاری کو کافر ہی سمجھتے ہیں، اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے. خوارج والا معاملہ الگ تھا. اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں، کہاں کہاں سے امام. لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدعت کفر کے درجے میں ہے، جیسا قادیانی ہے، جزیات میں نہیں مارا، اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوگی. سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے. اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی، ان کا معاملہ جو ہے وہ. اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں. ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن 5-7 منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم میں خوارج پہ جو چیپٹر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے. اسلام میں کافر نہیں ہو جائیں گے، اس بات کو سمجھیں. یہ تو اس طرح ہی النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں. کافر نہیں ہوگا، لیکن اسلام کی مین سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے. مین سٹریم میں اس وقت صحابہ تھے، وہ جو مین سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے، کافر نہیں ہوئے تھے. تیسری بات، میں اگر خوارج کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمود کی طرح ہلاک کروں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. چوتھی بات، وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں 2 گروہ بن جائیں گے پھوٹ کی وجہ سے، یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو قصاص عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطی ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے. ایک جنگ پہ حضور کی مہر ہے، صفین ہو، نہروان ہو یا جمل ہو، کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے. اور لیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی، سیدنا علی تک بھی جاتی ہے. ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمدللہ. تو جب وہ 2 گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا، وہ خوارج کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت قتال کریں گے، ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارج کو جو حق کے قریب ہوں گے، اقرب الی الحق. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں، قریب حضرت علی ہیں. تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 167، منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر، اور کہا کہ اے منافقو، احد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ، ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے.
لہذا یہ جو سیدنا علی کے بارے میں اقرب الی الحق مراد یہ حق ان کے ساتھ، حق ان کے قریب، وہ حق کے قریب۔ اور پانچویں بات ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ قتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے۔ مولا کا مطلب دلی محبوب، جگری یار، من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث متواترہ ہے، اس میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں۔ لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارج کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں۔ بلکہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے، جو الگ سے بھی کتاب ہے، 194 احادیث پہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن نسائی الکبریٰ میں 8575 پورا مناظرہ ہے خوارج کے ساتھ سیدنا علی ابن عباس کا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ ابن عباس وہاں گئے تو خوارج کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا ہو، حالانکہ وہ کہتے تھے صحابہ کو کافر، مولا علی کو کافر کہتے تھے، لیکن انہوں نے ابن عباس نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا، سلام کرے جواب ہی نہیں دیتا۔ اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی ہیں، اور پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ سیدنا علی نے پھر جب قتل ہوا، وہ قتل ہو گئے خوارج، سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے خود پڑھائے، اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے، انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، ان کو تعویل کی غلطی لگی تھی، یہ ہمارے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے۔ اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا، قرآن میں تو منع ہے کافر کے لیے دعا کرنا، تو مسلمان سیدنا علی ان کو سمجھتے تھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، ان کے لیے دعا نہیں کی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائے ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیٹیوڈ کرنا ہے، اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے، ایڈریس، اس پہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے امام ہیں الحمدللہ۔ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں۔ یہ اب کڑوی باتیں ہیں، میرا ایکسپرٹ اوپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6480 اور صحیح مسلم میں 6980، دونوں 80۔ یہ بڑی خطرناک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دینا اور اس کی راکھ خشکیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا، اور ساتھ کہا لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی، یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روئے عرض پہ کسی کو نہ دیا ہوگا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو اس نے یہ کیا، یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں، میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا، بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ، لیکن تعویل کی غلطی، اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا، لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائیں گے پھر زندہ نہیں ہوں گا میں۔ اب کفری عقیدہ رکھا لیکن تعویل کی غلطی، جزیات میں، بنیاد میں نہیں، جزیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کرو، اس کو زندہ کر دیا اللہ، اور کہا ہاں بھائی پھنس گیا، اسی سے تو بچنا چاہتا تھا۔ اچھا بعض مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی، یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں، الفاظ لئن قدر اللہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی، تو قدر تنگی کے معنوں میں بھی ہے، لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا، وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں۔ یہ مولوی کتنا 2 نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی، قدر، وہ قدر کے معنی 2 ہو سکتے تھے نا، تو اس طرح اشارہ، حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں، میری لاش کو جلا کے اس کی راکھیں بکھیر دینا۔ تو مولوی جتنی بھی مانی کرے، حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اب زندہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا، کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا واقعی یہ تیرا یہ یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پرسش کرنے والے، کہ یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا الحمدللہ۔ لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے، لہذا اس حدیث کے تحت داعین حق کو میری یہ دعوت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے، ایون کلمہ گو مشرک ہے، جزیات میں کہیں اس میں شرک موجود ہے، اس کو کافر نہ سمجھیں، اسلام سے خارج نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے وہ معاملہ. ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، وہ الگ بات. لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور میں الحمدللہ سب میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے بریلوی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں. نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں. اگر کبھی وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توسل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے. لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے. اس میں میرے 2 لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، 1.25 گھنٹے کی گفتگو، اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، 1.5 گھنٹے کی گفتگو الحمدللہ. لہٰذا جزیات میں جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں، لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ یا علی مدد کو، معاذ اللہ، اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، ولی اعوذ باللہ تعالی. تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں، اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. پوائنٹ نمبر 2، میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا، میں یہ نہیں کہوں محلے سے میں جو ہوں وہ نہ خالص دودھ لے لوں، نہیں. تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے، اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 3، لیکن اگر اضطراری کیفیت ہو جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں آزماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کبھی سفر میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، قریب کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے، تو مسجد سے الگ نہ ہو. مولانا عثمان، سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں، صحیح بخاری 695 نمبر، کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کے ساتھ رہیں، نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، ان کی بدعت کا وبال ان پر ہی ہوگا. اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مسجدوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے. آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا. اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، لیکن مولوی چونکہ ان کو پتہ نہیں پریکٹیکل، وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں، کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتہ، یہ بیچارے اس معاملے میں اگنورینٹ ہیں. لہٰذا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے، اور یہ الحمدللہ سارے علمی جواب تھے. لیکن پھکی کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ آخر میں پھکی ہے. پھکی والا جواب علم الکلام سے، لاجیکل آنسر، اینٹی وینم، الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع کافر ہے، یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں، کلمہ کو مشرک ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، تو شیر کے بچے بنے. جیسا کہ قادیانی جو 100% کافر ہیں، ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ. بالکل اسی طریقے پر جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنونس کریں اس بات پہ کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں، کیونکہ مشرک ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو شیر بنے نا، ان مشرکین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ؟ تو یہ ساروں کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے، چونکہ یہ مشرک ہیں ان میں سے. یہ اہل حدیث بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرک سمجھتے ہیں، تکفیری پارٹی، اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں. وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرک ہیں، حج پہ پابندی لگائی ہے پکی جناب، تو آج ختم کروا دیں. لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا. الجماع، امت کا اجماع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا. آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے، لیکن یہ اجماع نہ بریلویوں کے خلاف کوئی کر سکا، نہ دیوبندیوں کے، نہ اہل حدیث کے، نہ اہل تشیع کے. آئے نہ جڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے. نہیں،
المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر، کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، اجماع حجت رہے. تو الجماع مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں. ہاں، اور یہاں یاد رکھیں وہ 72 فرقے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے الفاظ نہیں. مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے، اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے، اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے، خاتم النبیین کا عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت موجود ہے، اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہے، اہل حدیث یا اہل تشیع، یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے، ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر دیں. اسلام میں ہے، کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا. گمراہ ہو سکتے ہیں، بدعتی ہو سکتے ہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں، اسلام سے نہیں نکل سکتے. ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے، اس کی بھی صحابہ نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے نکلیں گے، کافر ان کو بھی نہیں کہا. تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں. یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ، یہ سیدنا علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں. جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے، اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے. پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ مشرکین مکہ رسول اللہ کو کذاب، جادوگر، دیوانہ کہتے تھے، اور ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بار مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے. یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مولویوں کی 2 نمبری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لعنت عام کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.